اور جو ویب کا سافٹ ویئر ہے اسپیشلی جو کہ اوپن سورس کے اوپر بلڈ ہوا ہے سارا کچھ، اس کی تو اور بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. PHP جو کہ لینگویج ہے بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ فری ہے. اپاچی جو سرور ہے وہ فری ہے. آپ آج پاکستان میں $100 کا سرور خرید کے اس کو انٹرنیٹ پہ کنیکٹ کر کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. یا اگر آپ ویب ہوسٹنگ جا کے انٹرنیٹ پہ جا کے کسی سے بھی گوگل سے خرید لیں یا فری میں لے لیں اور اس پہ اپنا سافٹ ویئر بنا کے چلا سکتے ہیں. جتنے انجنز تھے، جتنا انفراسٹرکچر کی کاسٹ تھی، وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. اور اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں. کیا آپ نیکسٹ بیل گیٹس بننا چاہتے ہیں، یا آپ اسی طرح سے 9 to 5 کی جاب کرنا چاہتے ہیں اور اسی طرح سے 9 to 5 میں اپنے $100 لے کے یا $200 لے کے خوش رہنا چاہتے ہیں. یہ اب آپ کی چوائس ہے اور کسی کی چوائس نہیں، کیونکہ آپ کے پاس سارے اوزار آ گئے ہیں، موجود ہیں. اس حکومت نے آپ کے پاس پہنچا دیے ہیں جو کہ آپ کو ترقی کے لیے ضرورت ہے. اب کوئی بہانہ نہیں بچتا ہے. بہانہ صرف یہی ہے کہ ہم لیزی ہیں اور ہم اسکیئرڈ ہیں. یس، اسکیئرڈ ہونا چاہیے، کیونکہ جو چیز کبھی نہیں کی ہوتی اس سے بھی اسکیئرڈ ہوتے ہیں. شادی کرتے ہوئے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا شادی کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ بالکل کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے اسٹیپ لیتے ہوئے گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں. ڈر لگ رہا ہے لیکن چلیں، ضرور کہیں پہنچیں گے. اب آج کے دور کے جو ٹولز ہمارے پاس 2012 میں ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایکولائزنگ کے لیے بہترین ہیں، سب سے زیادہ اس میں ای میل، ویب، فیس بک، لنکڈن، اسکائپ. اگر آپ ان 4 چیزوں پہ لنکڈن، فیس بک، اسکائپ اور گوگل سرچ کرنا اور یوٹیوب، ان کو اگر آپ سیکھ لیں تو دنیا کی ایسی کوئی چیز نہیں بچتی جو آپ نہیں کر سکتے. ہر چیز آپ کر سکتے ہیں. اور یہی وہ اپارچونٹی ہے جو آج ہر پاکستانی کو موجود ہے، ہر ہندوستانی کو موجود ہے، ہر بنگالی کو موجود ہے اور ہر امریکہ کو موجود ہے. فرق یہ رہتا ہے کہ آپ اس میں سے کیا لینا چاہتے ہیں. میں لنکڈ ان کو ڈیفائن کرتا ہوں. پرانے زمانے کے اندر آپ کو یہ پوچھنا، اگر نوکری چاہیے ہوتی تو آپ کہتے تھے بھائی ذرا کسی سے سفارش کروا دو، بھائی ذرا آپ کسی اس ادارے میں جانتے ہیں کسی کو یا نہیں جانتے، ڈھونڈوا دو. آج آپ گوگل پہ جا کے ادارے کا نام لکھتے ہیں، سی ای او کا نام سی ای او لکھتے ہیں، انٹر دباتے ہیں، آپ کو سی ای او کا نام مل جاتا ہے. آپ جا کے اسی ادارے کی لنکڈ ان میں پروفائل میں جاتے ہیں اور سرچ کرتے ہیں، آپ کو اس ادارے کے 500 امپلائیز مل جاتے ہیں. اگر بڑا ادارہ ہے، اگر چھوٹا ادارہ ہے، اس کے بھی لوگ مل جاتے ہیں. آپ جاتے ہیں، ان کو کنیکٹ کرتے ہیں، ان کو ریکویسٹ بھیجتے ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی، میں آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا ہوں، میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں اسی ادارے میں. آپ سی وی بھیج دیتے ہیں. آپ کو کسی سورس کی ضرورت نہیں پڑتی. فرق کیا ہوا؟ کیا آپ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کیا ہم اسے کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے ہیں؟ اور ایک سٹیپ اور آگے چلے جاتے ہیں. اب آپ کے پاس یہ بھی باؤنڈری نہیں ہے، اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے جو اکاؤنٹنٹس ہوں یا سافٹ ویئر انجینئر ہوں، کہ وہ ایک ملک میں رہتے ہوں، ایک شہر میں رہتے ہوں، دوسرے ملک میں کام کرتے ہیں. یہ لمیٹیشن بھی ختم ہو گئی. آگے جاتے ہیں یوٹیوب کے پاس. یوٹیوب ایک ایسی چیز ہے جس کے نے تو پوری دنیا کو ہلا دیا ہے. یوٹیوب پہ اب ایسی کوئی چیز نہیں بچی ہے جو کہ آپ سیکھ نہ سکتے ہو. کوئی ڈاکیومنٹری ہو، کسی چیز کے بارے میں ہاؤ ٹو ہو، کسی اور چیز کی ریسرچ ہو. جو چیزیں آپ کو گھنٹوں کتابوں پہ خرچ کر کے سیکھنی پڑتی تھیں، جو چیزیں آپ کو گوگل پہ گھنٹوں سرچ کر کے پڑھنا پڑتا تھا، اب وہ آپ ایک 5 منٹ کی فلم کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرتا ہے. ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ویڈیوز اویلیبل ہیں. 1 منٹ کے اندر یوٹیوب کے اندر 90 گھنٹے کا کانٹینٹ اپلوڈ ہوتا ہے. تو آپ امیجن کریں کہ کتنے لوگ یوٹیوب پہ کانٹینٹ ڈال رہے ہیں، چیزیں ڈال رہے ہیں، اور کتنے لوگ اس کو سرو کر رہے ہیں، کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کی اگین چوائس ہے کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں. اور وہی یوٹیوب جو آپ کو پاکستان میں مل رہی ہے، وہی یوٹیوب جو ہندوستان میں مل رہی ہے، وہی یوٹیوب جو بنگلہ دیش میں مل رہی ہے، وہی یوٹیوب انگلینڈ کو مل رہی ہے، وہی یوٹیوب یو ایس کو مل رہی ہے، وہی یوٹیوب آسٹریلیا کو مل رہی ہے، وہی یوٹیوب سنگاپور کو مل رہی ہے. آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس میں سے کیا نکالتے ہیں. کسی نے کہا ہے کہ سمندر کے اندر ہیرے بھی ہوتے ہیں، موتی بھی ہوتے ہیں اور پانی بھی ہوتا ہے. کچھ لوگ جاتے ہیں پیر گیلا کر کے آ جاتے ہیں، کچھ لوگ جاتے ہیں مچھلی پکڑ کے آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ موتیاں نکال لیتے ہیں. یہ آپ کی چوائس ہے. ایک اور بہت بڑی جو ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے وہ اب موبائل فون کی ہے. آج آپ کا جو فون ہے وہ اس کی کال
اتنی اس سے 10 گنا سستی ہے جتنے کی ایک انگریز کو امریکہ کے اندر کال کرنے کی کاسٹ پڑتی ہے. آسٹریلیا سے آسٹریلیا کال کرنے کی کاسٹ زیادہ ہے, پاکستان سے آسٹریلیا کال کرنے کی کاسٹ کم ہے, پاکستان سے امریکہ کال کرنے کی کاسٹ کم ہے, پاکستان سے UK کال کرنے کی کاسٹ کم ہے, امریکہ سے امریکہ کال کرنے کی کاسٹ زیادہ ہے, UK سے UK کال کرنے کی کاسٹ زیادہ ہے. تو کیا ہم ان چیزوں کا ایڈوانٹیج نہیں اٹھانا چاہتے؟ بالکل اٹھانا چاہتے ہیں اور اٹھانا چاہیے. میں کبھی دبئی گیا ہوا ہوتا ہوں تو وہاں سے امریکہ کی کال ہوتی ہے تقریباً 3 درہم پر منٹ, $1 پر منٹ. تو میں بہت ریزسٹ کرتا ہوں, نہیں بھائی میں کال نہیں کر رہا, انتظار کرتا ہوں کہ پاکستان آؤں گا تو $1 پر منٹ امریکہ کال کر لوں گا. تو یہ ہمیں ایڈوانٹیج اٹھانا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں دبئی ترقی یافتہ ہے, ہم پاکستان میں رہتے ہوئے یہ چیزیں اویلیبل ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کچھ تو لوگ کہہ رہے ہیں نا ورلڈ فلیٹ ہو گئی, میں تو سمجھتا ہوں وہ ہماری طرف جھک گئی ہے. اس وقت ساری دنیا ہماری طرف جھکی ہوئی ہے, ہمیں اس سے ایڈوانٹیج اٹھانا ہے. کہ کیسے ایڈوانٹیج اٹھا کے ہم آگے نکل کے اپنے جو گزرا ہوا ٹائم, جو ڈس ایڈوانٹیج کا ٹائم تھا, اس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں. اب آپ نے لنکڈ بھی سیکھ لیا, آپ نے فیس بک بھی سیکھ لیا, آپ نے گوگل چلانا بھی سیکھ لیا, لیکن ایک چیز جو آپ کو بہت سخت ضرورت ہوگی, ایک تو انگریزی کی زبان, دوسرا انگریزی کا کلچر, اور تیسرا کہ لکس کیسی ہیں, چیزیں دیکھتی کیسی ہیں. تو اس کے اندر گوگل کا جو اسٹریٹ ویو ہے اور گوگل کا جو میپس ہے, اس نے کیا کیا, اس نے ساری کی ساری دنیا کو ہمارے سامنے لا کے رکھ دیا. ایک ایک گلی, ایک ایک کونا آپ گھوم سکتے ہیں. ہمارے عزیز ہیں, ان کا بچہ ملیشیا گیا تو میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ان کے ابا کہنے لگے یہ GPS ہے. GPS ہے, کہتے اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں آپ دیکھیں. وہ چلتے جا رہے ہیں, ہم گاڑی میں, وہ بتاتا جا رہے ہیں ابھی ہمیں لیفٹ مڑنا ہے, یہاں پہ یہ سائن آئے گا, ابھی ہمیں رائٹ مڑنا ہے, یہاں سائن آئے گا. اس بچے نے پورا کا پورا نقشہ روڈوں کا یاد کیا ہوا تھا, کراچی سے یاد کر کے گیا تھا, کوالالمپور کا پورا نقشہ اس کے دماغ میں بنا ہوا تھا. حالانکہ وہ زندگی میں کبھی نہیں گیا تھا, لیکن وہ پورا گوگل میپس پہ دیکھ چکا تھا. تو وہ بتا رہا ہوتا تھا راستہ لیفٹ مڑنا ہے, رائٹ مڑنا ہے, اس کو پورا یاد تھا. یہ اگین وہ ایڈوانٹیجز ہیں جو ہمیں حاصل کرنی ہوگی. ہمیں ان کا کلچر بھی سیکھنا ہوگا. اگر ہمیں یہی نہیں معلوم کہ کلچرلی ہم بات کیسے کریں گے, اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ نک نیمز کیا ہوتے ہیں, اگر ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ایڈوربس کیا ہوتے ہیں, ہمیں اگر کلچر کو سمجھنا ہے تو اگین ہمیں تھوڑی بہت فلمیں دیکھنی پڑیں گی, ان کے ٹورسٹک ویڈیوز دیکھنی چاہیے, اور گوگل میپس پہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لگتا کیسا ہے. اور ایک جو چیز ہے وہ ہے فیس بک. میرے خیال میں چاہتا تھا, اپنی زندگی کا ایک مشن تھا اس میں, کہ ساری دنیا کے لوگ ایک جیسے برابر کی طاقتور ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ فیس بک نے یہ میرا کام کر دیا. آج پریزیڈنٹ اوباما کے پاس اتنی ہی طاقت ہے فیس بک پہ جتنی کہ پریزیڈنٹ زرداری کے پاس ہے یا آپ کے پاس ہے. آج آپ اتنے ہی طاقتور ہیں فیس بک کے اوپر, اتنے ہی پریویلیجز ہیں آپ کے اوپر کہ جو کہ ایک امیر آدمی کو ہیں. کسی امیر کو کسی غریب کے اوپر, کسی اجمی کو کسی عربی کے اوپر فوقیت حاصل نہیں ہے. کیا بہترین انہوں نے کام کر دیا ہمارے لیے, کہ جو ہمارے کام تھے کرنے کے, دین نے ہمیں بتایا تھا, وہ ایک یہودی بچے نے بنا دیا جو کہ 26 سال کا ہے آج, اور اس کی قیمت, اس کی کمپنی کی قیمت $100 ارب تک پہنچ چکی ہے پچھلے 7 سال میں. کیوں ہمارے ملک سے ایسا بچہ پیدا نہیں ہو سکا جو کہ کسی بھی $1 بلین کی کمپنی بھی بنا سکے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اوور پروٹیکشن کرتے ہوئے اپنے بچوں کو آگے جانے سے جب جاتے ہوئے دیکھتے ہیں ڈفرینٹ کام کرتے ہیں تو اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں؟ کیوں ہم اتنا ڈرتے ہیں؟ کیوں ہم غلطی کو برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا ہوگا؟ فیل ہو جائے گا, چھوٹا سا کاروبار ہے, خراب ہو جائے گا, کتنے پیسے برباد کر دیں. ہم $1 لاکھ سال کی ہارورڈ کی فیس تو دے سکتے ہیں, لیکن ہم $10,000 کا بزنس کا نقصان کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. کیوں ہے ایسے؟ اگر ہم فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, انکنڈیشنل محبت نہیں کریں گے اپنے اولادوں سے, اپنے بچوں سے, تو ہم آگے نہیں جا سکیں گے. ہمیں ان چیزوں کو سیکھنا ہے. اگر ہمیں ان قوموں کے اندر آنا ہے جو کہ ترقی یافتہ کہلاتی ہیں, تو ہمیں ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے جو ہمارے بچوں کے, ہمارے پیشن ہیں. ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ سیکھا کیسے جاتا ہے. یہ وہ اوزار ہیں آج کے جن کو اگر ہم نے استعمال نہیں کیا تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. بہت سالوں پرانی بات ہے, ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ جو آدمی لکھنا پڑھنا نہیں جانے گا یا انگریزی نہیں جانے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو آدمی گوگل نہیں کر سکتا, جو آدمی یوٹیوب پہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتا,
جو بچہ سرچ نہیں اور ریسرچ نہیں کر سکتا، اور جو بچہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتا خراب کانٹینٹ میں اور اچھے کانٹینٹ میں. خراب کانٹینٹ کیا ہوتا ہے؟ خراب کانٹینٹ یہ ہوتا ہے کہ جس کے کانٹینٹ کے پیچھے کوئی ریسرچ نہ ہو. ایک آدمی آئے یہ فلانا حدیث ہے، کیوں ہم ویب پہ جا کے حدیث.com پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ نہیں سکتے کہ کون سی حدیث کس نے بولی تھی، کیا اس کا اسٹیٹس ہے؟ اسی طریقے سے جو نیوز ہے، خبریں ہیں، اس کا بہت امپورٹنس. ایک کیمپین شروع کری کسی نے برما کے اوپر، ہمیں ابھی تک کوئی ویلڈ آرگنائزیشن نے کیوں اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا کہ یہ برما میں اس طرح کا ظلم ہوا ہے. کیا سارے دنیا کے لوگ اتنے خراب ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں یہ سرچ کرنا چاہیے آگے پہنچانے سے پہلے، لوگوں کو بتانے سے پہلے. ہم سرچ کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم ریسرچ خود کر سکتے ہیں، ہم گوگل کر سکتے ہیں، ہم سرچ کر سکتے ہیں. کیوں نہیں ہم ڈھونڈتے اور کیوں نہیں ہم پروٹیسٹ صحیح طریقے سے کرتے؟ ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں. ہمیں وہ سیکھنا پڑے گا کہ یہ سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں. آگے جانے کے لیے اور اس کو فائدے کو اس ساری ٹیکنالوجی کو فائدہ اٹھانے کے لیے آج جو چھوٹی کمپنی ہے وہ ایک بہت بڑی کمپنی کی طرح آپریٹ کر سکتی ہے. میری کمپنی بہت چھوٹی سی کمپنی ہے، لیکن آپ میری کمپنی کی جب ویب سائٹ دیکھیں گے، انٹروڈکشن فلم دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو بہت بڑی کمپنی ہے. لیکن ریونیو وائز میری کمپنی بہت چھوٹی سی کمپنی ہے، لیکن جو امیج ہے اس کا آپ بلڈ کر سکتے ہیں. آج آپ بہت بڑا کر سکتے ہیں. آج آپ کے ملک کی جو چھوٹا سا ایک دکان والا ہے وہ اپنی بزنس کو بہت بڑا دکھا سکتا ہے. یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو ہالی ووڈ نے ہمارے اوپر امپوز کری ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انگریز چاند پہ بھی نہیں گیا کبھی، اور ہالی ووڈ نے چاند پہ جانے کا سین کو کاپی کر لیا. تو کیوں آج ہم ان ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے ہمیں اپنی چیز کو پراپر طریقے سے نہیں پریزنٹ کر سکتے؟ ہم اگر اپنی چیز کو پریزنٹ کریں گے، پراپر طریقے سے پریزنٹ کریں گے، تو ہم بہت بڑے ادارے والے لگنے لگیں گے. ہمارا ملک کی جو خراب باتیں لوگ ہماری ہی اوپر مسلط کرتے ہیں ہالی ووڈ کے ذریعے یا CNN کے ذریعے، BBC کے ذریعے، ہم اس کو ڈسکریڈٹ کر کے اس کے اوپر پراپر کریشن کر کے پراپر بلاگنگ کر سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، ڈاکیومنٹریز بنا سکتے ہیں. آج ہمارے یہاں کی یونیورسٹی کے بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت سمارٹ ہیں. وہی سافٹ ویئر جو کہ انگریز کو $800 کا خریدنا پڑتا ہے، ہمارے یہاں ریمبو سینٹر سے $40 کی CD مل جاتی ہے. ہمیں ڈبل ایڈوانٹیج حاصل ہے آج کہ ہم بجائے اس کے کہ پیچھے ہوں یا برابر ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم ان نیشن سے بہت آگے ہیں، لیکن ہم ایڈوانٹیج اٹھانے میں بہت پیچھے ہیں. ہم ایڈوانٹیجز جس کو ایڈوانٹیج اٹھانا کہتے ہیں ہمارے یہاں، یعنی کہ ضرورت فائدہ اٹھانا کہتے ہیں نا، صحیح فائدہ ہم نہیں اٹھاتے، لیکن غلط فائدہ ہم چیزوں کا اٹھا رہے ہیں. ہمیں صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں صحیح فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو مضبوط بناتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے.